ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول کر لے اور فوراً ہی مجھے اس کے نتائج بھی مل جائیں، اور جب اس کو وہ نتائج نہیں ملتے تو وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ غلطی اس دعا کرنے والے کی ہوتی ہے کہ اس نے دعا کے اندر وہ آداب ملحوظ نہیں رکھے کہ جو دعا کے اندر رکھنے چاہیے۔ ارواح الارواح کے اندر امام ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ دو بھائی تھے جو بڑے نیک اور صالح تھے۔ وہ ایک مرتبہ بیٹھے اور اپنے اپنے گناہوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک بھائی کہنے لگا کہ میں ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو ایک طرف میری زمین تھی، دوسری طرف دوسرے کی زمین تھی، تو بیچ راستے میں ایک بالی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو اٹھا کر اپنی زمین میں پھینک دیا۔ تو اے میرے بھائی، اب رہ رہ کر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ قیامت کے روز اگر اللہ نے مجھ سے اس بالی کے بارے میں سوال کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ تو دوسرے کی زمین کی بالی تھی، تم نے اپنی زمین میں کیوں پھینک دی، تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ اور دوسرا بھائی کہنے لگا، بھائی میں نے بہت نوافل ادا کی ہیں لیکن میں اکثر ایک پاؤں پر زیادہ زور دیتا ہوں۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اگر دوسرے پاؤں نے شکایت کر دی تو اس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو ان دونوں بھائیوں کا والد اپنے بیٹوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ والد بہت خوش ہوا کہ اتنے میرے نیک بچے ہیں، صالح بچے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بھی اتنا خیال کر رہے ہیں۔ تو اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں یہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو والد نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے دعا کی کہ یا اللہ، یہ میرے بیٹے آئندہ مستقبل میں کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ یا رب، اگر تو مجھے اپنی بارگاہ میں مقبول مانتا ہے تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دونوں بیٹوں کو تو موت دے دے۔ جب والد نے یہ دعا کی، فوراً ہی دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کو پتہ لگا تو ماں آئی اور اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہیں بڑا ناز ہے اپنی دعا کی قبولیت پر، اب تم میری دعا بھی دیکھو۔ پھر اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی، زار و قطار رونا شروع کر دیا، اور وہ ماں کہنے لگی، یا اللہ، جو تیرے اور میرے درمیان راز ہے وہ تو ہی جانتا ہے اور میں جانتی ہوں، اس کے علاوہ ہمارے رازوں کو کوئی نہیں جانتا۔ یا اللہ، اب میں تجھ سے ان رازوں کے واسطے سے دعا کرتی ہوں۔ یا رب، میں رو کر تجھ سے دعا کرتی ہوں، اے اللہ، میری دعا کو قبولیت بخشنا کہ میں اپنے بیٹوں کی زندگی کے لیے دعا کر رہی ہوں، جس طریقے سے پہلے تو نے مجھے بیٹے عطا کیے تھے، یا اللہ اب دوبارہ بھی تو مجھے بیٹے عطا فرما۔ جب یہ دعا کی تو امام ابن جوزی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، جب ماں نے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ ان بیٹوں کو دوبارہ مجھے عطا کر دے، تو وہ دونوں بیٹے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ امام ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شخص اگر رو کر دعا کرتا ہے تو اللہ کو رونے والا شخص بڑا ہی محبوب لگتا ہے، اور اللہ رونے والے شخص کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ جو بھی رو کر دعا مانگتا ہے اللہ رب ذوالجلال رونے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور رونا تو اللہ رب ذوالجلال کو اتنا پسند ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کے شوق میں اور اللہ کے خوف میں روئے تو اللہ رب ذوالجلال تو اس کو جہنم سے بھی آزادی نصیب کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایک شخص کا نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اس کی برائیاں بڑھ جائیں گی، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ اس انسان کے ایک پلکوں کا بال اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا، یا اللہ، تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ جو شخص میرے خوف میں مکھی کے پر کے برابر بھی یا مکھی کے برابر بھی ایک آنسو بہائے گا تو میں اس کو جہنم میں نہیں جلاؤں گا۔ تو وہ پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینے لگا، کہنے لگا، یا اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ایک وقت یہ تیرے خوف کے اندر رویا تھا
اور وہ آنسو میری پلک پر آ کر رک گیا تھا. میں بال ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ آنسو میرے بالوں کے اوپر ٹھہرا رہا. تو یا اللہ اب تو اس میری سفارش کو قبول فرما, کیونکہ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو تیرے خوف میں تیرے شوق میں روئے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو جب اس بال نے سفارش کی تو اللہ رب ذوالجلال کو اس کی سفارش پسند آئی, اور اللہ نے اس بال کو کہا کہ جا اب اس کو تو جنت میں لے کر چلا جا, میں نے تیری سفارش کو قبول کر لیا. تو اللہ کے خوف میں رونا اتنا مقبولیت رکھتا ہے کہ کوئی دوزخی ہو تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے, بڑے ہی نیک اور پارسا شخص تھے. ان کی جو خادمائیں تھیں, کنیز تھیں, وہ بھی نیک اور پارسا تھیں. تو ایک مرتبہ ایک کنیز نے خواب دیکھا. جب وہ خواب دیکھ کر بیدار ہوئیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے وہ کنیز کہنے لگی, اے عمر بن عبدالعزیز میں نے خواب دیکھا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے, پل صراط لگا دیا گیا, تو اس کے اوپر سے عبد الملک بن مروان وہ گزرنے لگا, تو وہ گزر نہیں سکا بلکہ جہنم میں گر گیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگ گئے زاروں قطار. پھر کہا اس کنیز نے کہ اے عمر, پھر سلیمان بن عبد الملک وہ گزرنے لگے, وہ بھی کچھ دیر چلے اور وہ جہنم میں جا کر گر پڑے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بے ہوش ہو گئے. تو کنیز کان کے اندر کہنے لگی, اے عمر بن عبدالعزیز لیکن میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تو پل صراط پر چلا اور تو پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہو گیا, تو جہنم کے اندر نہیں گیا. علماء فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جنت میں کیوں داخل ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ کے خوف میں اور اللہ کے شوق میں بہت رویا کرتا تھا. تو یہ رونا اتنا کام آتا ہے کہ انسان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور انسان کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے.